بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جس خاص انسان کی ہسٹری سے روبرو کرانے والے ہیں اس کی گنتی تاریخ کے ان چند لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے کہ جنہیں آج کے دور میں بھارت اور پاکستان جیسے ملکوں میں سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ جہاں ایک طرف کچھ لوگ اس انسان کو ظالم اور قاہر بتاتے ہوئے اسے ہمیشہ برائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگ اسے اپنا ہیرو بھی مانتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ انسان نہ صرف ہوشیار اور بہادر تھا بلکہ رحم دل بھی تھا۔ حالانکہ دوستو، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس انسان کے بارے میں بیچ کا راستہ نکالتے ہیں، یعنی وہ یہ تو مانتے ہیں کہ یہ انسان حد سے زیادہ بہادر اور ہوشیار تھا، لیکن یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ سخت مزاج اور ظالم قسم کا انسان تھا۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں تاریخ کے سب سے بڑے کردار کے سپہ سالار یعنی شہاب الدین محمد غوری کے بارے میں۔ وہی محمد غوری کہ جس کی وجہ سے ہی آج سے لگ بھگ 800 سال پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا آغاز ہوا تھا۔ دوستو، ویسے تو لگ بھگ سبھی تاریخ لکھنے والوں نے ہی اپنی اپنی کتابوں میں محمد غوری کی تاریخ کو ایک الگ اہمیت دی ہے، لیکن پھر بھی محمد غوری سے جڑی ہوئی جو چیز تاریخ کی کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور ہے تو وہ ترائن نام کی وہ 2 جنگیں ہیں کہ جو محمد غوری نے بھارت کے لیے سب سے بہادر مانے جانے والے راجا یعنی پرتھوی راج چوہان سے لڑی تھی۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو محمد غوری کی پوری ہسٹری بتانے والے ہیں۔ دوستو، محمد غوری کی پیدائش 1149 میں افغانستان کے غور علاقے میں ہوئی تھی۔ وہی غور علاقہ کہ جو نہ صرف اپنے دور میں ایک مشہور ریاست تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ غزنوی سلطنت کے انڈر میں کام کیا کرتا تھا۔ وہی غزنوی سلطنت کہ جس کی بنیاد سلطان محمود غزنوی نے رکھی تھی۔ لیکن دوستو، سلطان محمود غزنوی کے بعد جب آہستہ آہستہ سلطنت کمزور ہونا شروع ہوئی تو دوسری چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی طرح ہی غوری سلطنت کے حکمران یعنی علاؤالدین نے بھی اپنے آپ کو ایک آزاد ریاست گوشت کر لیا، اور بس یہیں سے بہت ہی سلطنت کی بلندیوں کا سفر شروع ہو گیا۔ علاؤالدین کے موت کے بعد غوری نام کی چھوٹی سی سلطنت اس کے 2 بھتیجوں کے حصے میں آئی، جس میں سے ایک کا نام غیاث الدین تو دوسرے کا نام شہاب الدین تھا۔ وہی شہاب الدین کہ جسے آج پوری دنیا سلطان شہاب الدین محمد غوری کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، علاؤالدین کے بعد غوری سلطنت کا سلطان تو بھلے ہی غیاث الدین کو بنایا گیا تھا، لیکن سلطنت کی لگ بھگ پوری ہی ذمہ داری شہاب الدین کے کندھوں پر دی گئی تھی۔ سلطان غیاث الدین نے نہ صرف شہاب الدین محمد غوری کو اپنا نائب بنایا بلکہ اپنے فوج کی کمان بھی سونپ دی تھی، اور شاید سلطان غیاث الدین کا یہ فیصلہ ان کی نظر میں ان کی زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ رہا ہوگا، کیونکہ دوستو، جیسے ہی محمد غوری کو فوج کی کمان سونپی گئی تھی ویسے ہی غوری سلطنت میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ محمد غوری اتنا زیادہ بہادر اور ہوشیار تھا کہ کوئی بھی انسان اس سے لڑنے کے لیے اس کے سامنے آنے سے پہلے 10 بار سوچا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محمد غوری نے دیکھتے ہی دیکھتے بہت جلد ہی پشاور، ملتان، لاہور جیسے علاقوں کے ساتھ ساتھ سندھ کا پورا علاقہ بھی فتح کر لیا تھا، اور بہت جلد ہی چھوٹی سی غوری سلطنت اب ایک بڑی سلطنت میں بدل چکی تھی۔ لیکن دوستو، پاکستان اور افغانستان کے زیادہ تر علاقے پر اپنی سلطنت کو قائم کرنے کے بعد اب محمد غوری کے سامنے سب سے خطرناک چیلنج تھا۔ نہ صرف سب سے خطرناک بلکہ یہ چیلنج محمد غوری کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج بھی تھا، اور یہ چیلنج کوئی اور نہیں بلکہ بھارت کے تاریخ کے سب سے بہادر راجاؤں میں سے ایک راجا یعنی پرتھوی راج چوہان تھا۔ وہی پرتھوی راج چوہان کہ جس کا راج آج کے دور میں مدھیہ پردیش، راجستھان، اتر پردیش جیسے بڑے علاقوں پر پھیلا ہوا تھا۔ ہریانہ اور پنجاب کے وہ علاقے کہ جو اس وقت تک محمد غوری کے کنٹرول میں نہیں آئے تھے وہ بھی پرتھوی راج چوہان کے انڈر ہی میں آیا کرتے تھے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ پرتھوی راج چوہان کا راج ہی اس دور میں بھارت کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور راج تھا تو شاید غلط نہیں ہوگا، ورنہ تو پورا بھارت ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ دوستو، تاریخ کار لکھتے ہیں کہ شہاب الدین محمد غوری نے
पृथ्वी राज चौहान की तरफ सबसे पहले एक खत रवाना किया, जिस खत में ये लिखा हुआ था कि जितना जल्दी हो सके तुम हमारी इताअत कबूल कर लो, वरना हमसे जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की ये बात मानने से इनकार कर दिया, जिसके जवाब में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की सल्तनत पर हमला करने के इरादे से अपनी फौज लेकर निकल पड़ा। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को इस बात की खबर हुई तो पृथ्वीराज चौहान ने भी फौरन जंग करने की तैयारी शुरू कर दी। पृथ्वीराज चौहान के पास भी एक हद से ज्यादा बड़ी फौज मौजूद थी। साथ ही साथ पृथ्वीराज चौहान की फौज में 3000 से ज्यादा हाथी भी मौजूद थे, जो जंग करने में माहिर समझे जाते थे। आखिरकार इन दोनों फौजों का आमना सामना 1191 में हरियाणा का एक इलाका कि जिसे इस दौर में तराइन के नाम से जाना जाता था, उसमें हुआ। तराइन की इस पहली जंग में दोनों फौजें बड़ी बहादुरी के साथ लड़ी। लेकिन दोस्तों, इस जंग में मोहम्मद गौरी की फौज की तादाद में पृथ्वीराज चौहान की फौज से बहुत कम थी, और फिर राजपूत तो वैसे भी हद से ज्यादा बहादुर हुआ करते थे। इसी वजह से मोहम्मद गौरी की फौज के लिए राजपूतों से मुकाबला करना बहुत मुश्किल काम था। राजपूतों ने इस जंग में मोहम्मद गौरी की फौज पर ऐसा जबरदस्त हमला किया कि पहली बार में ही मोहम्मद गौरी की फौज तितर बितर हो गई। मोहम्मद गौरी के जो अपनी फौज के बिल्कुल बीच में यानी सेंटर पॉइंट पर लड़ाई कर रहा था, उसे पृथ्वीराज चौहान के भाई ने देख लिया। पृथ्वीराज चौहान के भाई ने मोहम्मद गौरी के करीब जाकर अपनी तलवार के जरिए से मोहम्मद गौरी पर एक ऐसा जबरदस्त वार किया कि जिस वार को मोहम्मद गौरी बर्दाश्त ना कर सका और जख्मी होते ही अपने घोड़े से गिर गया। मोहम्मद गौरी का बस अपने घोड़े से गिरना था। मानो अफगान फौज को यह महसूस हुआ कि हमारे सरदार यानी शहाबुद्दीन की मौत हो गई है, और बस ये महसूस होते ही मोहम्मद गौरी की पूरी फौज ने जंग छोड़कर भागने का फैसला कर लिया। अफगान फौज के भागते ही पृथ्वीराज चौहान को भी फतह हासिल हो गई, और वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान की फौज भी अपनी जीत का जश्न मनाते हुए ये समझकर वापस हो गई कि शायद मोहम्मद गौरी मर चुका है। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद गौरी तो अभी सिर्फ जख्मी था। कुछ देर के बाद ही कुछ अफगान फौजी अपने सरदार को ढूंढते हुए मैदान जंग में वापस आए। जैसे ही मोहम्मद गौरी ने अपने सिपाहियों को देखा तो उसने फौरन अपने पास बुला लिया। वो सारे सिपाही अपने जख्मी सरदार को अपने साथ लेकर अफगानिस्तान वापस चले गए, जहां पर जाकर मोहम्मद गौरी का बड़ी अच्छी तरह से इलाज किया गया। तारीखदान लिखते हैं कि इस हार की वजह से मोहम्मद गौरी को बहुत गहरा झटका लगा था, क्योंकि मोहम्मद गौरी के बारे में तो इस दौर में पूरी दुनिया में ये बात मशहूर हो गई थी कि भला मोहम्मद गौरी को तो कोई भी नहीं हरा सकता है। लेकिन जाहिर है कि अब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हार चुका था। इसीलिए मोहम्मद गौरी ने अब यह कसम खाई कि जब तक वो अपनी इस हार का बदला पृथ्वीराज चौहान से नहीं ले लेगा, तब तक ना तो वो अपने कपड़ों को अपने जिस्म से उतारेगा कि जिन कपड़ों में इसकी हार हुई थी, और ना ही वो रात के वक्त तन्हाई में अपनी बीवी की शक्ल देखेगा। साथ ही साथ उसने ये भी कसम खाई थी कि वो अपनी हार का बदला लेने तक हमेशा जमीन पर सोया करेगा, यानी कभी भी जमीन के अलावा चारपाई या फिर शाही बेड पर नहीं सोया करेगा। और आखिरकार मोहम्मद गौरी ने जंग करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। लगातार 1 साल तक एक लंबी तैयारी करने के बाद मोहम्मद गौरी 1,20,000 की एक बड़ी फौज तैयार करने में कामयाब हो गया था, और आखिरकार 1192 में मोहम्मद गौरी ने अपनी इस बड़ी फौज के साथ पृथ्वीराज चौहान की सल्तनत पर हमला करने का इरादा किया, क्योंकि दोस्तों, मोहम्मद गौरी की ये भी ख्वाहिश थी कि वो पृथ्वीराज चौहान को इसी जगह पर हराए जहां पर इसे हराया गया था। इसीलिए वो अपनी पूरी फौज को लेकर तराइन के इसी मैदान में पहुंचा कि जहां पर तराइन की पहली जंग हुई थी। दोस्तों, दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान को जब इस बात की खबर हुई कि मोहम्मद गौरी 1,20,000 की एक बड़ी फौज लेकर हमसे मुकाबला करने के लिए आ रहा है, तो पृथ्वीराज चौहान ने भी अपनी एक बड़ी फौज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और हैरानी की बात यह है कि पृथ्वीराज चौहान अपने आसपास के छोटे छोटे राजाओं को
اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اب پرتھوی راج چوہان کی فوج 3 لاکھ سے بھی اوپر نکل گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ پرتھوی راج چوہان کی فوج میں 2000 سے لے کر لگ بھگ 3000 تک ہاتھی بھی موجود تھے۔ یہ وہی ہاتھی تھے کہ جو جنگ کرنے میں ماہر ہوا کرتے تھے۔ آخرکار 1192 میں یہ دونوں فوجیں ایک بار پھر سے اسی طرح میدان میں آمنے سامنے ہوئی کہ جس طرح ایک بار پہلے بھی ہو چکی تھی۔ دوستو، کیونکہ پہلی جنگ میں راجپوتوں نے محمد غوری کی فوج کو بڑی زبردست طریقے سے ہرایا تھا، اسی لیے اس جنگ میں پرتھوی راج چوہان کی فوج کے حوصلے حد سے زیادہ بلند تھے اور انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ہم ہر حال میں جنگ جیت جائیں گے، کیونکہ دوستو اس بار تو پرتھوی راج چوہان کی فوج محمد غوری کی فوج سے لگ بھگ تگنی تھی، چونکہ جہاں ایک طرف محمد غوری کے پاس صرف اور صرف 1,20,000 کی فوج تھی، تو وہیں دوسری طرف پرتھوی راج چوہان کے پاس 3 لاکھ سے بھی زیادہ فوج موجود تھی۔ جنگ سے صرف ایک دن پہلے پرتھوی راج چوہان نے محمد غوری کی طرف ایک خط روانہ کیا، جس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے شہاب الدین، تمہیں اگر اپنی جان پیاری نہیں ہے تو کم از کم اپنے غریب سپاہیوں پر رحم کرو۔ اگر تم ابھی بھی واپس چلے جاؤ گے تو ہم تمہارا راستہ نہیں روکیں گے اور تمہیں آرام سے جانے دیا جائے گا، لیکن اگر تم ہم سے لڑنے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو، نہ تم صرف ہم سے ہارو گے بلکہ ذلیل ہو کر تمہیں بھاگنا بھی پڑے گا۔ یہ پڑھ کر محمد غوری نے بڑے صبر سے کام لیا، کیونکہ دوستو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ محمد غوری طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہوشیار اور بہادر بھی تھا، اسی لیے اس نے پرتھوی راج چوہان کے اس خط کا بڑی سمجھداری کے ساتھ جواب دیا اور جواب میں لکھا کہ اے پرتھوی راج چوہان، چونکہ میں اپنی سلطنت کا خود سلطان نہیں ہوں بلکہ میں تو اپنے فوج کا سپہ سالار ہوں، اور میری سلطنت کا سلطان میرا بڑا بھائی غیاث الدین ہے، اسی لیے میں تم سے صلح کرنے سے پہلے اپنے بھائی کی اجازت لوں گا، اس کے بعد تم کو جواب دوں گا۔ جیسے ہی یہ خط پرتھوی راج چوہان کے پاس پہنچا تو راجپوت فوج کو محمد غوری کی یہ نرمی دیکھ کر ایسا محسوس ہوا کہ مانو اب جنگ ٹل جائے گی، اسی لیے پوری راجپوت فوج رات میں جنگ کی تیاری کرنے کی بجائے اپنے جشن میں بزی رہی۔ وہیں دوسری طرف شہاب الدین محمد غوری نے رات ہی میں اپنی فوج کو تیار کرنا شروع کر دیا تھا اور بڑی محنت کے ساتھ وہ اپنی فوجیوں کو اس جنگ کے لیے تیار کر رہا تھا کہ جو اگلے دن ہونے والی تھی۔ اگلے دن جب صبح کا سورج نکلا، جہاں ایک طرف شہاب الدین محمد غوری کی پوری فوج لمبی قطاروں میں جنگ کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی، تو وہیں دوسری طرف راجپوتوں کی پوری فوج اپنے اپنے خیموں میں سو رہی تھی، کیونکہ ان لوگوں میں زیادہ تر لوگوں نے تو پوری رات ہی جشن منایا تھا۔ جیسے ہی راجپوت فوج کو یہ خبر ملی کہ شہاب الدین محمد غوری کی پوری فوج جنگ کرنے کے لیے صف بنا کر تیار کھڑی ہے، تو ان کے ہوش اڑ گئے اور انہوں نے جلد بازی میں اٹھ کر اپنی صفیں بنانا شروع کر دی۔ جنگ کے شروع میں جو تیزی اور چستی افغان سپاہیوں میں نظر آ رہی تھی، وہ راجپوت سپاہیوں میں دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی دن کے آخری وقت تک افغان فوج راجپوتوں کو شکست نہیں دے سکے، کیونکہ بھلا راجپوت بھی تو راجپوت ہی تھے، ان کو ہرانا بھی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ لیکن پھر دن کے بالکل آخری وقت میں کہ جب دونوں فوجیں آپس میں لڑتے لڑتے تھک کر چور ہو گئی تھی، تو محمد غوری نے اپنی اس 12,000 کی فوج سے وہ حملہ کرنے کا آرڈر دیا کہ جسے محمد غوری نے بچا کر رکھا تھا، تاکہ جب دونوں فوجیں آپس میں لڑتے لڑتے تھک جائیں تو ایک دم سے یہ تازہ دم 12,000 فوجی ان تھکے ہوئے راجپوتوں پر حملہ کر دے، اور یقیناً محمد غوری کا یہ پلان کامیاب بھی ہو گیا۔ جیسے ہی ان 12,000 تازہ دم فوجیوں نے راجپوتوں کے علاقوں کی فوج پر حملہ کیا تو وہ اس کو برداشت نہ کر سکے، اور ذرا سی دیر میں لاکھوں کی پوری فوج تتر بتر ہو گئی، اور کچھ دیر کے اندر ہی وہ ان 12,000 فوجیوں سے نہ لڑ پانے کی وجہ سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ پرتھوی راج چوہان جو خود ایک ہاتھی پر سوار ہو کر لڑ رہا تھا، اس نے جب اپنی فوج کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اپنی ہاتھی سے اتر گیا، لیکن ہاتھی سے اترتے ہی
फौरन इसको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर कैद में ही पृथ्वीराज चौहान को कत्ल भी कर दिया गया था। हालांकि दोस्तों, बहुत सारे तारीखकारों का ये भी मानना है कि पृथ्वीराज चौहान को कैद में नहीं बल्कि खुद इसकी सल्तनत की राजधानी यानी अजमेर लाकर कत्ल किया गया था। इसके अलावा भी पृथ्वीराज चौहान की मौत से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें लोगों के बीच में घूमती रहती हैं। मोहम्मद गौरी के इस जीत के साथ ये गौरी सल्तनत भी अब बहुत बड़ी हो चुकी थी, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाके के साथ साथ भारत के भी बिहार के इलाके तक फैल चुकी थी। इस जीत के फौरन बाद मोहम्मद गौरी ने भारत के अपने जीते हुए लगभग सभी इलाकों को अपने गुलामों के हवाले किया और वो खुद गजनी की तरफ रवाना हो गया। इसी दौर में ही मोहम्मद गौरी के भाई यानी गयासुद्दीन का भी इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से अब इनकी मौत के बाद गजनी के लोगों ने शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को अपना सुल्तान बना लिया और बस यहीं से मोहम्मद गौरी को अब सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से भी जाना जाने लगा। दोस्तों, मोहम्मद गौरी की क्योंकि कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए वो अपनी जिंदगी में अक्सर ये कहा करते थे कि मेरे वारिस मेरे गुलाम हैं, और यही वजह थी कि जब मोहम्मद गौरी का इंतकाल हुआ तो उनकी सल्तनत उनके गुलामों में ही बांट दी गई थी। भारत के जीते हुए तमाम इलाके मोहम्मद गौरी के इस गुलाम के हाथों में आए के जिसे आज हम सब लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानते हैं। वही कुतुबुद्दीन ऐबक के जो न सिर्फ भारत के पहले मुस्लिम थे बल्कि साथ ही साथ उन्होंने इस कुतुब मीनार की भी बुनियाद रखवाई थी कि जो आज पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।